یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی ایک عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی ایک عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کا مزید احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات کی جماعت، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہم کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اللہ رب العزت نے ہم کو انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، کمپیوٹر فیل ہو جائے گے، ساری چیزیں فیل ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، اللہ نے ہم کو وہ نبی عطا فرمائے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ پوری دنیا کے اندر کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، کفر کی آندھی چلی ہوئی تھی، ہر طرف لوٹ مار، کفر شرک گناہ عام ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہار کو اس مہینے کے اندر بھیجا۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آمینہ فرماتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے آنے سے پہلے بھی اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اب رہا یہ تو آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ یہ تو چلا آ رہا ہے۔ اب رہا جس نے اللہ کے گھر کی طرف بری نظر ڈالی تھی، میرے اور آپ کے آقا ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ کے پیدائش سے 50 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا واقعہ رونما فرمایا کہ رہتی دنیا تک سارے انسان اس کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا اس کو۔
اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی حاضری نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چڑیوں کو بھیجا، کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہے، ان کے چونچ کے اندر ایک کنکر ہے اور ان کے پیروں کے اندر، پنجوں کے اندر ایک کنکر ہے، ایک ایک کنکر وہ جب اوپر سے پھینکتے تھے تو ہاتھی چلانے والے کے سر میں گھس کر اس کے پیٹ میں سے، ہاتھی کے پیٹ میں سے نکل جایا کرتا تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کی۔ پھر اللہ کے نبی، آپ کی والدہ محترمہ وہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میرے اور آپ کے آقا کیسی زندگی تھی، میرے اور آپ کے آقا جب ماں کے بطن میں تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عبد المطلب کی بہو بہترین خوشبو استعمال کرتی ہے۔ عورتوں کو جس میں خوشبو ہو ایسی خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ آج کل تو عجیب حال ہو گیا، خیر میں بعد میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ مشہور ہو گئی بات کہ عبد المطلب کی بہو بہترین خوشبو لگاتی ہے۔ اب عبد المطلب نے ڈائریکٹ بہو سے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی کے دادی جان سے کہا، بلایا، سمجھایا کہ ہماری بہو وہ تو بیوہ ہو چکی ہے اور بیوہ ہونے کی حالت میں ایسی خوشبو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ذرا اپنی بہو کو سمجھاؤ۔ تو اللہ کے نبی کی دادی جان نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کے نبی کے دادا سے کہا، میری ہمت نہیں ہوتی، عجیب و غریب آمینہ کی شخصیت کے اندر عجیب و غریب رعب نظر آتا ہے، میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس سے کچھ کہوں۔ آپ بھی اس سے پوچھ لیجیے کیا کہا۔ عبد المطلب نے بیٹی کو بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا اور پوچھا کہ بیٹی، اگر خسر بہو کو بیٹی مان لے، ساس بہو کو بیٹی مان لے، تو گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آج سب سے زیادہ جھگڑے اس وجہ سے ہے کہ ہم کو اسلام کی معلومات نہیں ہے، ہم کو قرآن کی معلومات نہیں ہے، ہم کو اللہ کے نبی کے طریقوں کی معلومات نہیں ہے کہ میرے آقا نے سب کچھ بتلا دیا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہر چیز کے متعلق میرے اور آپ کے آقا نے ہم کو سب کچھ بتلا دیا ہے۔ ابھی ٹیچر ڈے ہوا، اس کے اندر سب کی زبان پر تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو میرے اور آپ کے آقا نے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کو پورا کروں۔ میرے اور آپ کے آقا نے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ بڑے پیار سے سمجھا رہے دادا جان۔ پوچھا بیٹا، میں نے بازار کی صورت نہیں دیکھی، آج تک میں نے بازار کی صورت نہیں دیکھی۔ میں تو کبھی بازار پر نہیں گئی، میں تو کبھی دکان پر نہیں گئی، میں تو کبھی مارکیٹ میں نہیں گئی۔ آج کا حال کیا ہو گیا؟
مارکیٹ آباد ہے، بازار آباد ہے، حالانکہ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے تو کبھی بازار دیکھا ہی نہیں، ابا حضور اگر میں آپ کے سامنے، آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ کیسے عجیب و غریب واقعات جب سے یہ بچہ میرے بطن کے اندر آیا ہے، کیسے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہنے لگے۔ ابا جان جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر کے تعظیم کرتے ہیں، جب میں کعبہ کے پاس سے گزرتی ہوں وہ بھی آداب بجا لاتا ہے، جب میں راستے سے چلتی ہوں اگر کوئی روڑا، اگر کوئی پتھر میرے پیروں کے نیچے آ جاتا ہے وہ بھی جو ہے ایک دم نرم ہو جاتا ہے۔ پتھر، کنکر، روڑا اگر کچھ آ جاتا ہے وہ بھی ایک دم نرم ہو جاتا ہے۔ اور تو اور جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ پھر آمنہ کہتی ہے کہ جب میں کنویں پر جاتی ہوں، میری سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر جاتی ہوں اور پانی، میری سہیلیاں پانی بھرتی ہے، اس کے بعد جب میرا نمبر آتا ہے تو مجھے رسی اندر نہیں ڈالنی پڑتی بلکہ پانی اوپر آ جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے حوض میں پانی ہوتا ہے ایسے پانی ایک دم اوپر آ جایا کرتا ہے، اور میں ایسے بھر لیتی ہوں جیسے حوض میں سے یا بالٹی میں سے ہم گلاس سے یا مگ وغیرہ سے ہم جب پانی لیتے ہیں بس ایسا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی برکت، میرے نبی کی برکت۔ تو عزیز طلبہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قیامت تک قرآن کا حکم چلے گا، قیامت تک اللہ کے نبی کے طریقے چلیں گے، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے تو رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ بس اسی کے مطابق اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے کامیاب کیا تھا، وہ صحابہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، خون کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو سالوں گنتی لڑائیاں چلا کرتی تھی۔ تلوار تیز ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے گاجر اور مولی پر نہیں چلاتے تھے بلکہ کسی کی گردن پر چلا کر کے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔